سامنے اگر بھائی آ جائیں سائڈوں سے جگہ بھر لیں تو پیارے لگیں گے سامنے بیٹھے. ماشاء اللہ. جو ناراض ہیں لگتا ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں. جب وہ بھی ناراضگی ختم کر کے آگے ہو جائیں تو موتی جو ہوتے ہیں وہ پیارے لگتے ہیں جب مالا میں پرو جائیں, اور بکھرے ہوئے موتی وہ پیارے نہیں لگتے. اللہ آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کائنات میں خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جس کی دوستی, جس کی محبت, جس کا تعلق اللہ خالق و مالک سے ہو جائے. اس سے افضل, اس سے اعلیٰ, اس سے زیادہ خود خوش نصیب اور کوئی نہیں. دنیاوی اعتبار سے وہ بھلے کمزور ہی کیوں نہ ہو, بھلے غریب ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کا پیار ہو اللہ سے, اس کی محبت ہو اللہ سے, یہ کامیاب ہو گیا. پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے. سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے جو بڑے اچھا لباس پہنے ہوئے. آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا گمان ہے اس آدمی کے بارے میں؟ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کا بڑا عزت دار آدمی ہے, اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے, کھاتا پیتا آدمی ہے. کسی کے گھر جائے مجلس کھول دی جائے گی اس کے استقبال میں, کسی کی سفارش کرے فوراً قبول ہو جائے گی, کسی کے گھر رشتہ مانگ لے فوراً قبول کر لیا جائے گا. آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا آدمی, کمزور سا آدمی, معمولی سا لباس, وہ گزرتا ہے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا بڑا ہی غریب آدمی ہے, معمولی آدمی. کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو, کہیں مجلس میں بیٹھنا چاہے تو مجلس نہ کھلے, کہیں رشتہ مانگے تو فوراً انکار ہو جائے. بڑا ہی غریب آدمی, بڑا ہی کمزور آدمی. کہا ہے میرے صحابہ, جس کو تم نے معمولی کہا ہے, کمزور کہا ہے, عام آدمی کہا ہے, کسی مسئلے پہ اگر یہ اللہ سے بات کرتے ہوئے اللہ پر قسم ڈال دے کہ اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دینا, تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا اور وہ کام کر دے گا. دنیا کا سٹیٹس,
دنیا کی رنگینی یہ انسانوں کو پہچاننے کا پیمانہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہی پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں جی ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، 4 بیٹے ہیں، چاروں جاب پہ ہیں، بیٹیاں بھی جاب پہ ہیں، بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے، جیب بھری ہوئی ہے، قدرت بڑی مہربان ہے۔ دوستوں میں بھی آپس میں ذکر کرتے ہیں، کسی کھاتے پیتے بندے کا تو کیا کہتے ہیں، اللہ نے بڑا راضی جی، اللہ نے بڑا دیتا ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا تو قارون کو بھی دی، فرعون کو بھی دی، بلکہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پوری دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت، پوری دنیا کی قیمت، ساری دنیا کا سونا، ساری دنیا کے ہیرے، ساری دنیا کے جوہرات، ساری دنیا کے پیٹرول اور دنیا کی جو جو قیمتی چیزیں ہیں، پوری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر ہو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہو۔ مچھر کے پر کی کتنی قیمت ہے جی؟ ایک پیپسی لب جان جی مچھر دے پر دی بکالے دے جاؤ جی مچھر دا پر لے لو تو میں نے پیپسی دے دیو، کوئی دے گا؟ مچھر کے پر کی قیمت پیپسی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر پوری کائنات کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا۔ کامیاب کون ہے، خوش نصیب کون ہے؟ جس کی دوستی اللہ سے ہو گئی، جس کی محبتیں اللہ سے ہو گئی، جو اللہ کو پسند آ گیا۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمیں اپنے پیاروں میں، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ وہاں محبوبیت کے مقام پر پہنچنے کے لیے رنگ روپ نہیں چلتا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال کیا کام کرتے ہو، کیا نیکیاں کرتے ہو؟ میں جنت میں تھا، دنیا میں چلنے کی تیری جوتیوں کی آہٹ اللہ مجھے جنت میں سنوا رہا تھا، تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آئیے قربان جنائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے اپنی امت کو اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ کار سکھا دیا، وہ اعمال بتا دیے کہ یہ عمل کرو گے تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، یہ اعمال کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عمل اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اس کے ذریعے رب کی محبتیں انسان سمیٹ سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل اللہ کی محبتوں کو پانے کے لیے، اللہ کے محبوبوں میں شامل ہونے کے لیے، اللہ کے پیارے بننے کے لیے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان لے آؤ، آپ اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اللہ کو مانیے، اللہ پر ایمان کا معنی اللہ کو ماننا، سارے مانتے ہیں، اکثریت نہیں مانتی اللہ کو، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی کہتا ہے کہ اوپر ہے، بعض ہندو بھی اللہ کے نام کو تسلیم کرتے ہیں،
کلمہ پڑھنے والے تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے، مرضی کا ایمان نہیں چلے گا۔ مرضی کا ایمان تو ابو جہل کو بھی تھا، کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اے حبیب اگر ان سے آپ پوچھیں آسمانوں کا خالق زمینوں کا خالق کون ہے، تو کفار مکہ بھی کہیں گے اللہ۔ بارش برسانے والا کون ہے، کفار مکہ کہیں گے اللہ۔ زمین و آسمان کے درمیان کا حاکم اعلیٰ کون ہے، کفار مکہ کہیں گے۔ مدبر الامر کون ہے، کفار مکہ کہیں گے۔ موت و حیات کا مالک کون ہے، کفار مکہ کہیں گے اللہ۔ لیکن ان کا یہ کہا جانا اللہ کے ہاں قبول، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، کیسے؟ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیسے چاہتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلے ایمان لائیے اللہ کتنے ہیں؟ احد، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی میں سے جنا نہیں گیا، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، کوئی اس جیسا اس کا ہمسر اس کے برابر کا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلے یہ مانیے اللہ تنہا و یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر بیٹا ہے اللہ کا، تو انہوں نے ایک اللہ پر ایمان جیسے اللہ کو مطلوب ہے ویسے نہ لائے۔ نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، تو ایمان کے اس مقام پہ نہ پہنچ سکے۔ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے یہ کفر ہے، جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہے یہ کفر ہے۔ کفار مکہ نے کہا ملائکہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیے ہیں، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ برحق ایک ہے۔ تو جس طرح اللہ کا شریک نہ عیسیٰ ہے، نہ عزیر ہے، نہ ملائکہ ہیں، نہ فرشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا شریک کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر قرار پائے گا، اور کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ آپ نے انڈیا پاکستان میں آواز سنی ہوگی نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو یہ ایمان ہوگا، یہ محبت ہوگی۔ مثال دے کے سمجھا دوں، یہ کیا ہے جی؟ ٹشو۔ اس ٹشو کو ہم نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اب یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ ٹشو۔ یہ کیا ہے؟ ٹشو۔ یہ دو الگ ہونے کے بعد اس کی خاصیت تو نہیں بدلی، یہ ٹشو سے دودھ تو نہیں بنا، ٹشو سے حلوہ تو نہیں بنا، ٹشو کا ٹشو رہا۔ مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے، خالق و مالک کے لیے اعلی مثال لیس کمثلہ شیء۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، بھائی یہ خالق کا نور ہے، اس میں سے ایک نور کا ٹکڑا الگ ہو کر محمد کا نور بنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نور نکلا کس کے نور میں سے؟ خالق کے نور میں سے۔ تو خالق کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے نا، اللہ بھی اور اس کے نور سے الگ ہونے والا نور محمد بھی، دونوں اللہ ہوئے، دونوں اللہ کا نور کہلائے گا۔ تو یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس میں سے جدا نہیں جی، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عبادتیں کر کر کے صوفیاء کرام نے یہ تعلیم دی ہے، انسان ایک مقام آتا ہے جب فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، اور پھر فنا فی الشیخ سے آگے ایک سٹیج آتی ہے فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، پھر عبادتیں ریاضتیں چلے کر کر کے
غاروں میں بیٹھ بیٹھ کے، جنگلوں میں نکل کے، دریاؤں کے کناروں پہ جا کے، دنیا والوں سے کٹ کے انسانی صفات جسم سے نکل جاتی ہیں، خدائی صفات اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک تصوف کا مقام آتا ہے فنا فی اللہ کا، جب بندہ ظاہری طور پہ تو بندہ ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ اس کے اندر حلول فرما جاتا ہے، اور بندہ پھر منصور حلاج کی طرح آواز لگاتا ہے انا الحق، میں ہی اللہ ہوں، اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ایک ریاضتوں کے بعد مقام مل جاتا ہے۔ یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا۔ اللہ اپنی کسی مخلوق میں حل، مخلوق کوئی اللہ میں فنا نہیں ہوتی۔ میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سناتا ہوں۔ پیارے حبیب اپنی امت کو ڈراتے، سمجھاتے، تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ انا عبدہ ورسولہ، میں بندہ ہوں اللہ کا اور رسول ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا، میں اس کا نور نہیں ہوں، میں اس کے نور میں سے الگ نہیں ہوا، میں بندہ ہوں اللہ کا اور رسول ہوں اللہ کا۔ تم بھی مجھے کیا کہنا؟ عبدہ و رسول۔ میرے پیارے حبیب کو معراج ہوئی نا، قرآن قصہ بیان کرتا ہے سبحان الذی اسرا، کسی کو ہے یاد؟ بعبدہ نہیں، بعبدہ میرے خیال نہیں ہے، نہیں، آیت ہے سبحان الذی اسرا بنورہ، جی بعبدہ ہے، کنفرم یاد ہے آپ کو؟ بنورہ نہیں ہے؟ دیکھنا، دوبارہ دیکھنا، مولوی صاحب سے پوچھنا کہ یہاں کیا ہے، بعبدہ ہے یا بنورہ ہے؟ بعبدہ، پھر مسئلہ نہیں حل ہوا۔ انہیں جو نہیں تسی نہیں سمجھتے، اتوں بندے سن، وچوں نور سن، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ محمد یار فریدی دیوانے محمدیہ میں لکھتا ہے گر محمد نے، پہلا محمد سے مراد محمد یار فریدی کتاب کا رائٹر ہے، گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں، اور اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان نہیں، دغاباز ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے ہمارے بزرگان جی، بے تیدی گال نہ کرنائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم کا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ احد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک مبارک نام کیا ہے؟ احمد۔ احد اور احمد ڈیفرنس کیا ہے دونوں کے درمیان؟ میم کا۔ احمد میں سے میم نکال دو تو کیا بنے گا؟ احد۔ کہا جی وہ اصل میں احد تھا، برخا پہنا میم کی مروڑی کا، اور احمد بن کے مدینے میں آ گیا۔ آپ اس کو احمد سمجھتے ہیں، وہ احمد نہیں ہے، وہ احد ہے۔ ایک موضوع من گھڑت جھوٹی روایت بنا کر حدیث رسول کے طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نے فرمایا میں عرب ہوں بغیر عین کے، میں عرب ہوں بغیر عین کے۔ عرب میں سے عین نکال دو تو کیا بچا؟ رب۔ اگر کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے تو اس کا ایمان سچا نہیں، شرک کی وادی میں گر گیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہے، اللہ کے نور میں سے نور، مسئلے کو واضح کر کے آسانی سے سمجھ لیں۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، وہ نور مخلوق ہے، وہ نور مخلوق ہے، اللہ نے اس نور کو پیدا کیا، اس نور میں سے فرشتے پیدا ہوئے۔ اللہ نے مٹی کو پیدا کیا، مٹی مخلوق ہے، مٹی میں سے انسان بنے۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور آگ میں سے کس کو بنایا؟ جن کو۔ تو آگ مخلوق، مٹی مخلوق،
فرشتوں کا نور مخلوق. اگر تو کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی طرح نوری ہے پھر ایک الگ ماجرا ہے. یہاں قوم کو تعلیم دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو وہ اللہ ہی ہوئے. صدیقہ کائنات دیکھتی ہے مصطفیٰ کے مبارک قدم سوجے ہوئے ہیں، رکوع اور سجدے اتنے لمبے ہیں، قیام اتنا لمبا ہے کہ قدم مبارک سوج گئے ہیں. کہتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں. کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا رحم کیا میرے اگلے پچھلے معاف کر دیے، میں اس کا شکر گزار جی نور نہ بنوں، بندہ نہ بنوں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جو پیارے حبیب کو مقام عبدیت سے اٹھا کر طاہر القادری صاحب کے الفاظ میں ہیک کے جڑہی ہیک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہیں. جو ایک مانے گا مسلمان رہے گا، جو دو مانے گا کافر ہو جائے گا. پادری صاحب یہ پادریوں کا عقیدہ ہے، محمدیوں کا عقیدہ نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایک مانتا ہے وہ مسلمان. قل هو اللہ احد. اور عقل آواز دے رہی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کا نور ہی ہے، تو مصطفیٰ جھکتے کس کے لیے تھے؟ اللہ ہی تھے نا. تو اللہ کس کو جھک رہا تھا؟ خدیجہ سے شادی کس کی ہو رہی تھی؟ ابراہیم کی وفات پہ کون رو رہا تھا؟ حمزہ کا جنازہ کون پڑھ رہا تھا؟ احد میں ماتھا کس کا زخمی ہوا تھا؟ آپ نے دین کی بنیادوں کو گرا دیا اور ہلا دیا اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لائیے. کیسے؟ الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، دو نہیں ہے. جو دو کہے وہ مسلمان. ابھی ایک مارکیٹ میں نیا ایک پیر صاحب آیا، اس کا بھی تذکرہ کر دوں. لاسانی سرکار کا نام سنا ہوگا، خاص طور پہ فیس بک دیکھنے والے بھائی. فیصل آباد کا صوفی مسعود لاسانی سرکار. تہمتیں لگاتے ہو اہل توحید پہ کہ یہ نبی کے گستاخ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی جیسے ہیں. اور تم مقام مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، پھر ڈاکو نہیں کہلاتے. لا ثانی کیا معنی؟ جس جیسا کوئی دوسرا، جس جیسا کوئی دوسرا. انسانیت میں اللہ نے اگر کوئی انسان پیدا کیا جس جیسا دوسرا دھرتی پہ نہیں پیدا کیا، وہ ایک ذات تھی اور اس کا نام محمد الرسول اللہ. باقی لوگوں کے پسینے سے بدبو آتی تھی، محمد کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. وہ پیارے حبیب تھے، اس جیسا کوئی اور عزت میں، شان میں، مقام میں، مرتبے میں اللہ نے کوئی اور نہیں رکھا. پوری دھرتی کو، پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ کر اگر مقابلہ محمد کو دوسرے پلڑے میں بٹھا کر کیا جاتا، ساری دنیا ہلکی ہو جاتی، محمد کا پلڑا بھاری ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لعاب تہن گراتے، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے، وہ وضو کرتے، وضو کا پانی صحابہ اپنے جسم پہ لگا لیتے. کسی صحابی کو نبی کے وضو کا پانی نہ ملتا، وہ بھائی کے گیلے ہاتھ پہ ہی ہاتھ لگا لیتا. وہ اپنے بال منڈواتے، وہ صحابہ میں تقسیم کر دیتے. وہ پیارے حبیب تھے، ان جیسا کوئی اور. اسی لیے صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے وضو کا پانی نہیں لیا برکت کے لیے جیسے مصطفیٰ کا لیا، ابو بکر کا نہیں لیا. یہ شان اکیلی کس کی تھی؟ اصلی سچے لاثانی محمد الرسول اللہ کی. یہ کسی اور کی. آج تو نتھو پھتو کا یہ حال ہے. مینار پاکستان پہ قادری صاحب تقریر کرتے کرتے پسینہ آنے پہ ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کر کے پھینکتے ہیں، اور پھر نیچے منظر کیا ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے. اس ٹیشو کو لینے کی لڑائی ہوتی ہے کہ قادری صاحب کی برکت وائے بو والا ہے، برکت والا نہیں ہے. قادری دے پسینے تے بو ہور بہت زیادہ ہے کہ یہودیاں نال رہندا ہے.
تم نے مقام محمد میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے شوبدہ بازوں کو لاسانی کہا. اس کی مسجد کے میناروں پہ بھی لکھا ہے حبیب خدا. اس کے استقبال کے لیے آنے والوں کے جھنڈوں پہ لکھا ہے حبیب خدا. وہ ایک ہی ہستی تھی جس کی ہمیں خبر ملی تھی کہ وہ میرے پیارے حبیب اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے ان کو اپنا حبیب بنایا ہے. آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، اگر میں دھرتی پہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل پکڑتا. میں نے اپنے رب کو اپنا خلیل پکڑا ہے. اس کے مقام پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور گالیے اہل توحید کو دیتے ہو. اس کو بٹھا کر قوالی گاتا ہے. خدا کا چہرہ ہے لاسانی کا چہرہ یا آئینہ خدا ہے؟ یہ خود خدا سامنے بیٹھا ہے یا آئینہ خدا بیٹھا ہے؟ یہ نیا کام نہیں تم نے کیا، تمہارے پچھلے بھی یہی کچھ کرتے آئے. قبر پرستو، تم میں خدا بہت ہے، تم میں رسول بہت ہیں. تم جس کو کہتے ہو چاہتے ہو خدا بنا دیتے ہو. ہم ابھی ایک خدا نیا پرانا مرا تھا، تم نے نیا ماڈل پیش کر دیا. نوری بوری والا اس کا یہ قوالی نہیں گاتا تھا، لوکی عرشاں تے لب دینے تے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. کوٹ عبد المالک کا وہ بدماش، تم نے اس کو رب نہیں کہا تھا. وہ مر گیا، ایک نیا رب پیش کر دیا. سب سے پیارا عمل رب کے ہاں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. ایمان کی پہلی شرط مانیے اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کی توحید کو سمجھیے، اس توحید پہ ایمان لائیے، اس توحید کو مانیے کہ وہ الہ برحق ہے. جو عمل رب کے لیے کیے جائیں عبادت ہو، وہ غیر کے لیے نہیں ہو سکتا. بندہ افعال عبادت کے ذریعے ایک اللہ کو ایک مانے. افعال عبادت کے ذریعے سادہ الفاظ میں جو کام عبادت ہو خالق و مالک کے لیے کیا جائے اور وہ عبادت قرار پائے، وہ غیر اللہ کے لیے، وہ نہ نبی کے لیے، نہ فرشتے کے لیے، نہ جن کے لیے، نہ انس کے لیے. مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں آپ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے. اس میں قیام عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے. یہ نماز والا قیام کسی اور کے سامنے نہیں ہوگا، یہ رکوع کسی اور کے سامنے. قرآن حکم دیتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جب ہم اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اب کوئی شاہ صاحب آ جائے، کوئی پیر صاحب آ جائے، کوئی بڑی سرکار آ جائے، کوئی چھوٹی سرکار آ جائے، اس کے پاؤں پکڑنے کے لیے، پاؤں چھونے کے لیے رکوع کی حالت بنائی جا سکتی نہیں. کیوں؟ یہ عمل عبادت ہے اور خالص اللہ کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا کوئی شریک. سجدہ عبادت ہے، حکم ہے قرآن پاک میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اللہ کو اور قریب ہو جا اللہ کے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام سنیں تو فوراً اپنی زبان کو حرکت دیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پڑھو گے پیارے حبیب پر، اللہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول آپ پہ فرما دے گا. 10 درجات آپ کے بلند ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب. تو سجدہ عبادت ہے نا، سجدہ عبادت ہے. پیارے حبیب رات کو اٹھتے ہیں، اپنے ایک پیارے کو اپنے خدمت کے لیے تیار پاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا صحابی پانی لے کے تازہ مسواک لے کے میری خدمت کے لیے کھڑا ہے. آپ نے حکم نہیں دیا، وہ صحابی اپنی محبت سے خود ہی کھڑے ہوئے تھے. آپ نے خوش ہو کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنی بڑی گارنٹی آپ نے دے دی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ایک ہی چیز مانگتا ہوں، جیسے آج آپ کے در پہ آپ کا خادم بن کے کھڑا ہوں. میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو عام جنت میں ہوں گا اور آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ ترین جنتوں پہ ہوں گے. آپ نے اتنی بڑی گارنٹی دی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جیسے آج در مصطفیٰ کا خادم ہو، وہاں بھی خدمت مانگتا ہوں، وہاں کا پڑوس مانگتا ہوں. مجھے اپنے دروازے کا پڑوس دے دیجئے.
میرا جب جی چاہے میں آپ کا دیدار کروں، آپ کا پڑوسی ہوں جنت میں۔ آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے، کہا اٹھتے نہیں ہاتھ اس دعا کے بعد، مانگنا تھا جو مانگ لیا بس۔ کہا اچھا پھر کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ، سجدے کر، کیونکہ سجدے کرنے والا اللہ کے قریب ہوگا، ادھر تیری نیکیاں ہوں گی، ادھر مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی، اللہ جنت میں تجھے میرا پڑوسی بنا دے گا۔ تو انسان سجدے میں اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ اب یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ اس میں کوئی اور شریک؟ قبر پہ سجدہ، درگاہ پہ سجدہ، مندر پہ سجدہ، مورتی پہ سجدہ، طاہر القادری کو سجدہ، کسی اور پیر کو سجدہ، کسی مرشد کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کرو گے تو شرک کر کے جہنم کا ایندھن بنو گے، جنت میں داخلہ۔ سیدنا سلمان نے پیارے حبیب کو مدینے کی گلیوں میں پایا، سجدہ کیا۔ آپ نے کہا سلمان تو نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں کو دیکھا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں پہلے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے اپنی بات کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے پیارے حبیب تو کائنات میں سب سے افضل ہیں، میں اپنے نبی کو سجدہ کروں گا۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر تیرا گزر میری قبر سے ہو، میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ سلمان نے کہا نہیں کروں گا، آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا جب تو میری قبر پہ سجدہ نہیں کرے گا تو مجھے بھی سجدہ۔ شریعت محمدیہ میں سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا وہ خامن کو سجدہ کرے۔ اس شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز، سجدہ عبادت ہے، تو قبر پہ نہیں ہو سکتا۔ برا ہو علماء سو کا، قبر پرست مولویوں کا، انہوں نے عوام کو چھٹی دے رکھی ہے کہ آپ جو مرضی کرو شرک نہیں ہوگا، جو مرضی کرو شرک، امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حنیف قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا تھا، امت کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے خاص تھا کہ شیطان مایوس ہو گیا تم سے بت پرستی کروائے، جزیرہ عرب میں بتوں کی پوجا ہو، شیطان مایوس ہو گیا، اب ڈرتا ہوں تو دنیا کے کھل جانے پہ ڈرتا ہوں، وگرنہ شیطان مایوس ہو گیا کہ تم سے شرک کروائے۔ یہ خاص تھا صحابہ کے لیے، وگرنہ پیارے حبیب کا تو فرمان تھا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل بت پرستوں کے ساتھ نہ جا ملے۔ جب یہ کلین چٹ ملی تو نتیجہ کیا نکلا؟ دادو سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مزار ہے گاجی شاہ کا، وہاں پہ اللہ کی قسم، وہ کلپ میرے موبائل میں موجود ہے، بلی کی قبر پہ سجدہ ریز ہے امت محمدیہ کے افراد ہونے کا دعوے دار، بلی کی قبر، اور وہ مجہول قبر نہیں ہے، اس قبر پہ بورڈ لگا ہوا ہے مرشد جو بلی، پیر کی بلی، پیر تے پیر، پیر دی بلی دی پوجا ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور قبر ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سندھی چینل پہ یہ انٹرویو چلا اور یہ ہماری ریکارڈنگیں نہیں ہیں جی، بھابی اپنے کو لوگ بنا لیندے نے، ساڈے مزاراں پر بات کرتے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، تمہارے چینلز کی ہے۔ ٹی وی چینل والے نے پوچھا اچھا جو قبر آہے بابا سندھی مانو یہ قبر کس کی ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے اٹھ جو قبر آہے، یہ اونٹنی کی قبر ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا طواف کر رہا ہو۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس اونٹنی کی قبر کا 7 چکر لگا لے گا سانس روک کے، اس کو بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، رزق چاہیے، جو اس کی تمنا ہوگی پیر کی اونٹنی اس کی تمنا پوری کر دے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھائیو جب شرک یوں پھیل رہا ہو، جب شرک یوں امت کو برباد کر چکا ہو کہ پیروں کی بات تو پیروں تک رہ گئی، قبروں کی پوجا وہ بھی جانوروں کی، وہ بھی بلی اور کتے اور گدھے اور اونٹ اور گھوڑے کی، اس وقت فرض بن جاتا ہے اہل ایمان تمہارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری پڑتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنی قوم کو دوبارہ سناؤ۔ یہ نماز عبادت ہے، یہ رکوع و سجدے عبادت ہے، یہ قربانی عبادت ہے، فصل لربک وانحر، قربانی اللہ کے لیے کرو عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، نظر اللہ کے لیے نیاز، نظر اللہ نیاز حسین کہنے والے کے فقیر کے کشکول میں
آٹا ڈال سکتے؟ کیوں؟ آٹا اللہ نے دیا ہے، بارش اللہ نے برسائی تھی، گندم اللہ نے اگائی تھی، مال اللہ نے دیا تھا، مال کی نظر خرچ ہوگی تو اللہ کے نام پہ، خون بہے گا تو اللہ کے نام پہ، ڈر جو اللہ کا ہے وہ کسی اور کا، جو ڈر اللہ کا ہے وہ کسی اور کا۔ اللہ بغیر سبب کے پکڑ سکتا ہے نا؟ اللہ کسی سے ناراض ہو بغیر سبب کے اسے مار سکتا ہے؟ تاریخ میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ مؤذن تھا اور مسجد کے مینارے پہ چڑھا تو نیچے اس کی نظر پڑی عیسائیوں کے گھر پہ، تو شیطان نے اس پہ وار کیا، ان کی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، نیچے آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو مسلمان، ہم عیسائی، ہم تو نہیں دیں گے رشتہ۔ کہا میں اس کو مسلمان کر لوں گا۔ کہا کوڑی بھی دئیے تو دین بھی خراب کریے، نہیں دیں گے۔ کہا اچھا میں نے شادی تو اسی سے کرنی ہے، میں اس کے لیے عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ہمیں کیا پتا کہ تو اوپر سے عیسائی بن رہا ہے، ہماری لڑکی لے جائے اور بعد میں پھر مسلمان ہو جائے، تو ہم تیرا اس ٹیسٹ لیتے ہیں۔ کہا جو مرضی امتحان لے لو، میں مر گیا، میں بیاہ کرنا تو صرف ادھر کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، ٹیسٹ لو میرا کیا لیتے ہو؟ کہا تمہارے مذہب میں سور بڑے ناپاک اور پلیت جانور ہے، تجھے اتنا طویل عرصہ ہمارے مزرعے میں جا کے سور پالنے ہوں گے، اور جب تو اس پہ عمل کر لے گا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی تو دل سے عیسائی ہوا ہے، پھر ہم اپنی بیٹی تجھے دے دیں گے۔ اس مجرم نے، مرتد نے یہ کام بھی کر لیا اور کہا دیکھو میں تمہارے امتحان میں پاس ہو گیا، آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ ان کا نکاح ہوا، وہ اپنے کمرے میں پہنچے، ابھی اس کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوا، عرش والے نے اس مکان کی چھت کو گرایا، دونوں کو ہلاک کر دیا۔ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، جب رب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی شدید، وہ بغیر اسباب کے پکڑ لیتا ہے۔ یہ خوف کس کا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہتا ہے پکڑ سکتا ہے، جہاں چاہتا ہے عذاب دے سکتا ہے۔ صرف اللہ کا، اس میں بھی کوئی اور شریک، اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے۔ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس میں بھی شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صبح صبح مزار پہ جاتے ہوئے اس کی صندوقڑی میں پیسے ڈالتے ہو؟ جی ڈالتے ہیں نا، جو ان سے پوچھو کیوں ڈال رہے ہو، بھائی تے بونی بھی نہیں ہوئی، پہلے 10 روپے اے دیکھ گلے دے وچ، او جی تسی بھابی ہو، تسی نہیں مانتے، یہ بابا بڑی پوچھی سرکار ہے، انہوں اگر سویرے سویرے چنگی نہ دیو نا، چلدی گڈی پٹھی کر چھڑ۔ ارے بھائی یہ دودھ اللہ کا، یہ بھینس اللہ نے پیدا کی، غیر اللہ کے نام پہ 11ویں والے بابے کے نام پہ کیوں دیتے ہو؟ کہ جی آپ نہیں سمجھتے، اگر 11ویں والے بابے کے نام پہ دودھ نہ دینا، پیر مجھ مار چھڑ دا ہے، تھنوں میں سے خون آنے لگ جاتا ہے، دودھ بند ہو جاتا ہے۔ یہ بغیر سبب کے خوف ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا شریک بنانا نہیں ہے۔ او بھائی یہ تیری چلتی گاڑی الٹی کرنے کے قابل ہوتا تو اپنا استنجا کم از کم خود کرتا، مرنے کے بعد اپنا کفن خود پہنتا، اپنی قبر میں خود اترتا۔ یہ تو مجبور تھا بیچارہ، اس کی لاش کو اگر مٹی میں دفنایا نہ جاتا، باہر پڑی رہتی تو بدبو ہو جاتی، تو نے اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا ہے۔ یہ خوف اللہ کا، غیر کا نہیں ہو سکتا۔ بھروسے اللہ پر، ویسے بھروسے غیر پر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ پر بھروسے ہوں گے۔ افعال عبادت کے ذریعے خالق کو اکیلا مانیے۔ کیا معنی؟ جس عمل پہ لفظ عبادت لگ جائے اس میں غیر کی شراکت۔ اسی طرح اللہ خالق و مالک کو پکاریے، یہ پکار عبادت ہے، اس پکار میں کسی اور کو شریک، یا اللہ مدد، اللہ کی عبادت، یا علی مدد، علی کی عبادت، یا رسول اللہ مدد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ کیوں؟ پیارے حبیب کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، مالک فرماتا ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے میں ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو جب پکارنا ہے اللہ کو، نبیوں نے اللہ کو پکارا، ولیوں نے اللہ کو پکارا، علی نے اللہ کو پکارا، رضی اللہ عنہ وارضا۔ تمام توحید الوہیت، توحید عبادت کو سمجھیے اور اس کے ذریعے خالص اللہ کی عبادت کیجیے۔ اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ سنیے قوالی انڈیا والے بھائیو یا نہیں؟
ناراض نہ ہو جائیں پاکستان والے بھی، ساری گلاں ساڑیاں ہی ہون ڈیاں، انڈیا والے نہیں کوئی گل کرتے. میں چلو ادھر بھی منہ کر لیے. سنی قوالی یا نہیں؟ وہ لال دوپٹے والے بابے کی، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے، اور جی آپ نہیں مانتے یہ خواجہ کی دیگ ہے، خواجہ اس کو بھرتا ہے. میں نے کہیں پر کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اگر خواجہ اپنی قبر میں سے اس دیگ کو بھرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈھکن لگا دو، اس دیگ کے اوپر جی ڈھکن لگاؤ تاکہ اوپر سے کوئی نہ ڈالے. تھلو موری کڈو، بابا ایتھو بکرے تمہیں. اس دیگ کے نیچے سوراخ کرو، بابا نیچے ہے نا، اور نیچے سے بابا اس دیگ کو بھر رہا ہے. یہ بابا کے لنگر کی دیگ ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. لنگر عوام ڈال رہی ہے، نام بابے کا لگ رہا ہے. ہم نے کہا مان لیا بابا ڈالتا، اوپر سے بند کر دو، سیل کر دو، ویلڈ کر دو، ٹوچ لگا دو، اور تھلو موری کر دو. بابا پا ایتھو چاوڑا دی بوری. ہمیں بھی دکھا دو، اگر ڈلتی ہوئی نظر آ جائے تو. وہ تمہاری عقلیں کہاں فوت ہو گئی بھائی. ہر قبر پہ جو چندے کا باکس ہے، جتنا بڑا مزار ہوتا ہے اتنا بڑا تالا ہوتا ہے. تالا ہوتا ہے یا نہیں؟ کئی مزارات پہ میں نے خود پڑھا، چندہ اپنے ہاتھ سے ڈالیے، کسی ملنگ کو نہ دیجیے، اوقاف والوں سے پکی رسید لیجیے. بھائی یہ چندہ مزار پہ بیٹھے ہوئے ملنگوں کو نہ دوں، کیوں؟ او جی وہ کھا جاندے نے. اچھا بابا ملنگا نہ رلے ہے، اس پیر کی ملنگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، کوئی 10%، کوئی 50% ڈیل ہے آپ اس میں. او پیارے بھائی عقل کو استعمال کرو. جو قبروں پہ آنے والے چندوں کو نہیں سنبھال سکتا وہ تیرے بچوں کو سنبھال لے گا. اس کے مزار پہ تالے لگے ہوئے ہیں چندہ باکس کے اوپر، اور لکھا ہوا ہے ہدیہ اپنے ہاتھ سے ڈالو، کسی کو نہ دو. جو باہر بیٹھے ہوئے چور ہیں، ایک کتی چورانا رڑی ہے. ابھی بھی عقل نہیں کھلی، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ اللہ کا ولی اگر واقعی اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر تو جنت کا باغ ہے، اسے باہر کے چندوں کی ضرورت. اور اگر یہ ولی نہیں ہے تب بھی معاملہ اس کا اس کے اللہ کے ساتھ ہے. آپ کی قبروں پہ چلائی ہوئی موم بتیوں سے قبر میں روشنی ہو سکتی؟ آپ نے دیکھ کئی بند قبروں کے اوپر پنکھا چل رہا ہوتا ہے، کئی بند قبروں پہ. اب تو ہم نے دیکھا کئی بند قبروں پہ اے سی بھی لگے ہوئے ہیں. ہم نے کہا بھائی اگر یہ سمجھتے ہو کہ اندر گرمی ہے، اندر گرمی ہے تو باہر پنکھا لگاؤ، تو موری بھی کرو، قبر میں سوراخ بھی کرو نا، ہوا اندر جائے. اگر یہ واقعی اللہ کے ولی ہے تو یہاں تو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، تمہارے پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اور معاملہ الٹا ہوا تو تمہارے پنکھوں سے اندر کی گرمی ختم. وہ رازق تنہا اللہ ہے. رازق ہونے میں کوئی شریک، خالق ہونے میں کوئی شریک، موت و حیات کے کنٹرولر ہونے میں کوئی شریک ہونے جنہیں آپ نے سمجھتے. ہمارے بابا جی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بات پار لگا دی تھی اور سارے مردوں کو زندہ کر دیا تھا. میں نتھو پھتو کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنے آقا کی بات کرتا ہوں. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گود میں ابراہیم ہیں، فوت ہو رہے ہیں، فوت ہو گئے، آنکھیں برس پڑی میرے آقا کی. صحابہ نے کہا روتے ہو؟ کہا یہ رحمت ہے جو ابراہیم کی جدائی پہ برس رہی ہے. قبر میں اتارتے ہوئے کہا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، تیری جدائی نے تیرے بابا کو بڑا دکھی کر دیا. زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے جملے نہیں کہوں گا. تمہارے پیر موت کے فرشتوں سے تھیلے چھین کے الٹا کر دیتے ہیں. پیارے حبیب اپنے بیٹے کی روح نہ چھین سکے؟ اس کو رب مانیے، اس کے افعال میں یکتا مانتے ہوئے کہ وہ خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا، موت و حیات کا کنٹرولر ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اسی طرح اللہ کی توحید کی تیسری قسم میں سے الاسماء والصفات، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں. اللہ کی ان صفات میں کوئی اللہ کا شریک. ہم ان تمام صفات پہ ایمان لاتے ہیں. مولا کی تمام صفات کمال کی صفات ہے، کمال کی صفات ہے. ہم ان صفات پہ ایمان لاتے ہیں بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے،
بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے نہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، نہ اس کے معانی کا انکار کرتے ہیں، نہ اس صفت کا انکار کرتے ہیں، صفت کو بھی مانتے ہیں، اس کے معانی کو بھی مانتے ہیں، کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیفیت اللہ کے حوالے۔ مثال کے طور پہ، اور قانون ہمیں قرآن نے سکھا دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال، کوئی مانند نہیں ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، مسعود صوفی یہ کہہ کر کہ یہ خدا ہے یا خدا کا آئینہ خدا ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان جو یہ جملے اپنی زبان سے نکالے۔ اور اس سے پہلے یہ جملے کس نے نکالے تھے؟ فرعون نے، انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے نہیں کہا تھا، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کافر، طاغوت۔ آج بھی یہ مجرم جو یہ کہہ رہا ہے، کہلوا رہا ہے اور کہنے والے کو نہیں روک رہا، اس پہ راضی ہو رہا ہے، یہ مجرم طاغوت ہے جس کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ یہ خود سامنے خدا بیٹھا ہے یا آئینہ خدا بیٹھا ہے، چہرہ پیر لاشانی کا، یہ چہرہ خدا کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام باتیں کفر کی باتیں ہیں، اور ایسا کہنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ الرحمن اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ۔ اللہ کہاں ہے؟ جو کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے ہاتھ اٹھائیں، نیچے کر لیں۔ اب جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ دو تین ہاتھ اٹھے ہیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں ہم نے سنا بھی بچپن میں اور پڑھا بھی یہی کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دل میں بھی ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن۔ اس طرح کے جھوٹے من گھڑت واقعات بھی پیروں نے اپنی عوام کو سنا رکھے ہیں کہ مومن کا دل ہی اللہ کا عرش ہے۔ تو پیارے بھائی، رحمان اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی ذات نہیں ہے، وہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ ثم استوى، وہ عرش پر ہے۔ کیسے ہے؟ اس کیسے کو ہم نہیں جانتے۔ امام مالک سے سوال ہوا کہ اللہ عرش پہ کیسے ہے؟ تو کہا اللہ کے عرش پہ ہونا معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعہ، یہ کریدنا، کیفیت کو کریدنا بدعت ہے۔ اور شاگردوں سے کہا جس مجرم نے یہ سوال کیا اس کو میری مجلس سے نکال دو، اس سے گندا انسان میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے رحمان اپنے عرش پہ ہے، کیفیت مجہول ہے، کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ ویسے ہے، کہاں؟ عرش پہ۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، اس کی حکومت ہر جگہ پہ ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں، کالی سیاہ رات میں بھی چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتا ہوا اس کو وہاں دیکھ رہا ہے، اس کا رزق وہاں پہ دے رہا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سن رہا ہے۔ دوسری دلیل، ام امنتم من فی السماء، سورۃ ملک 29واں پارہ، مالک فرماتا ہے بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو کہاں ہے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے۔ تیسری دلیل، ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے ہمارا رب جو کہاں ہے؟ اعلی، بلند ہے، جو بلند ہے۔ چوتھی دلیل، دلائل تو بہت ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ صحابی رسول معاویہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس لونڈی کا امتحان لو، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے حبیب نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو بکریوں کو چروانے والی چرواہن، اس نے کیا کیا؟ فاشارت السماء، انگلی اٹھا دی، رحمان آسمانوں کے اوپر ہے، اپنے عرش پہ ہے۔ میں کون ہوں؟ کہ اس کا بھیجا ہوا سچا رسول ہے، کہ آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ عقل کی دلیل بھی دے دوں، دعا مانگتے ہو نا،
ہاتھ اٹھائیے دعا مانگنے کے لیے. یہ ہاتھ اٹھائیے, یہ ہم نے دعا مانگی. اہل ایمان دعا مانگتے ہوئے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں جی؟ اوپر. کیوں؟ آپ کی فطرت کہہ رہی ہے خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ پہ تو کبھی کبھار یوں بھی مانگ لیا کرو. آپ نے کسی نے یوں مانگا ہو, کسی نے یوں مانگا ہو, کسی نے یوں مانگا ہو, کسی نے یوں مانگا ہو. یہ ہمیشہ خالی ہاتھ اوپر کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھرنے والا کہاں ہے؟ عطا کرنے والا کہاں ہے؟ اچھا, ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ ہے, ہم اس لیے ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں. وہ بے وقوف جو قبر پہ آ کے مانگتے ہیں, جو کہاں مانگتے ہیں؟ مردے سے. کس سے مانگتے ہیں؟ اور مردہ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہے نا. اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں دے داتا دے داتا دے داتا, آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے. کوئی شے بھی نہیں لبے گی, کسی کی جوتی چوک کے جائیں گے. آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے. بھر دے جھولی میری بابا. مانگ رہے ہیں نا. کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو نیچے قبر میں پڑا ہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو نیچے. اور ہاتھ کہاں اٹھے ہیں ان کے؟ پاگلو, تم جس سے مانگ رہے ہو وہ نیچے ہے, تم تو یوں مانگو. ہم یوں مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں دینے والا اوپر ہے. تم جس سے مانگ رہے ہو پیر جی, شاہ جی, بابا جی, حضرت جی, چاچا جی, وہ کہاں ہے؟ تم یوں مانگو بابا دے 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 بابا, کاٹ دے جڑی شے کاٹ کے دینی, پھڑا دے, کوئی نہیں ویکھن دیا, پھڑا دے. وہ نیچے ہے, اسے یوں مانگو. تم بھی یوں مانگتے ہو. تمہارے اندر اگر فطرت سلیم باقی ہے تو وہ تمہیں درس دے رہی ہے یہ خالی ہاتھ بھریں گے تو بھرنے والا ہوتا ہے. تو توحید الوہیت کو مانیے, توحید ربوبیت کو مانیے, توحید اسماء و صفات کو مانیے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ کی صفات ہے. اور اصول یاد رکھیے, قل هو اللہ احد. توحید کے اندر اصولی دعوت. ہم اکثر دروس میں بلکہ زیادہ تر اسی صورت کو پڑھتا ہوں, اور دلیل کے طور پہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ یاد رکھتا ہوں. وہ ایک سفر میں گئے امیر بن کے, تو جب بھی جماعت کرواتے جو بھی صورت پڑھتے تو یہ ضرور پڑھتے. تو صحابہ نے کہا کہ اب ہر رکعت میں یہ ضرور پڑھتے ہو؟ کہ میرے پیچھے پڑھنی تو میں یوں پڑھوں گا, نہیں تو کسی اور کوئی امام بنا لو. کہیں نہیں, آپ پڑھاتے رہو. واپس آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, انہوں نے یہ کیا ہے. آپ نے کہا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی اس صورت میں رب کی توحید کا ذکر ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے. ہمیں سورۃ اخلاص سے محبت ہے. پیارے حبیب نے خوشخبری سنائی, اس سے محبت کی تو نے, اب تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے. اللہ ہمیں اپنے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے, اپنے پیاروں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے. ایمان باللہ کے بعد وہ عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 164 سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ. اللہ کو سب سے پسند عمل کون سا ہے؟ ایمان باللہ. اور پھر صلۃ الرحم, صلہ رحمی کرنا. تھک گئے آپ؟ بس کر دوں؟ ہاتھ اٹھائیں جو تھک گئے. اچھا, ماشاء. ابھی ہماری تقریر کا آغاز ہوا ہے, مقدمہ ختم ہوا ہے توحید پہ, باقی اعمال آگے آنے ہیں. جب تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, اور پھر صلہ رحمی کرنا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5987 سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کر کے مالک رحم سے سوال کرنے لگا, رحم نے کہا یہ وہ مقام ہے اس شخص کا جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے. رحم نے کہا اے اللہ یہ وہ مقام ہے اس شخص کا جو قطع رحمی سے, رشتہ داری توڑنے سے تیری پناہ مانگے. اللہ مالک نے فرمایا ہاں. پھر مالک فرماتا ہے اما ترضین ان اصل من وصلکی, کیا تو اس بات سے راضی نہیں جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں. جو صلہ رحمی کرے, جو رشتہ داری ملائے, جو تجھے ملائے میں اس سے اس کو ملاؤں. اور بڑا خطرناک جملہ ہے, اللہ اپنی رحمت میں رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ, اور اس کو کاٹ دوں جو تجھے کاٹ دے. جو قطع رحمی کرے اللہ اس کو بھی کاٹ دے. رشتہ داری برقرار رکھنا بڑی عظیم عبادت ہے.
رشتہ داری برقرار رکھنا، صلہ رحمی کرنا بڑی عظیم عبادت ہے۔ اب تو بدنصیبی بعض لوگوں کی یہاں تک پہنچ گئی، 6 مہینے ہو جاتے ہیں اپنی ماں کو فون نہیں کرتے۔ میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں، ماں ان سے ناراض ہے، باپ ان سے ناراض ہے، ناراض انہوں نے خود کیا ہے، ناراض انہوں نے خود کیا ہے۔ وہ جی نہیں، وہ میری بیوی کے ساتھ میری ماں برا سلوک کرتی ہے۔ تو نے بیوی کی سن لی، کبھی ماں کی بھی سنی؟ وہ ماں ہے، بہن تو نہیں ہے۔ بہن کا رشتہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن وہ تو ماں ہے جس نے تجھے جنا تھا، جس نے تجھے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا تھا۔ بیوی کے پیچھے لگ کے اس سے بول چال بند کر لی، باپ کا خرچہ بند کر دیتے ہیں، باپ کو فون نہیں کرتے، باپ کو خط نہیں لکھتے، باپ سے تعلق نہیں رکھتے۔ نہیں جی وہ میری بیوی کا برا سلوک کرتے ہیں۔ تیری بیوی تیری ماں تو نہیں ہے۔ بیویوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، میں ان کے بارے میں آپ کو الٹی سیدھی نہیں کہہ رہا، دعا ہی ہے کہ آپ کی بیویوں کو اللہ خوش رکھے، برکت دے، آپ کی بیویوں کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رہے۔ لیکن پہلے ماں باپ ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی بیوی مر جائے، دوسری کر لیتا ہے نا، طلاق لے لے تب بھی دوسری کر لیتا ہے، ہوتے ہوئے بھی دوسری کر لیتا ہے، ہوتے ہوئے بھی دوسری کر لیتا ہے۔ یعنی بیوی ایک نہ ہو تو دوسری مل جاتی ہے، ماں دوسری مل جاتی ہے، باپ مل جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، رشتہ داری کو ملائیے، رشتہ داری کو جوڑیے۔ مالک کا یہ فرمان سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنی دل کی کھڑکیوں میں اس پیغام کو بند کر لینا ہے، جو تجھے ملائے گا، مالک فرماتا ہے میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یعنی کچھ عجب نہیں اگر تمہیں سلطہ مل جائے، حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتہ داریوں کو، رشتہ ناتوں کو توڑ دو۔ اہل علم نے رشتے و ناطے کی تعریف بیان کیسے کی کہ صلہ رحمی سے مراد پیار، محبت، شفقت ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں سے محبت و شفقت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت و شفقت، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جفا کرے گا، سختی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی سختی ہوگی۔ پیار کرو گے تو پیار پاؤ گے، اور یہ پیار عام دنیا والوں کا نہیں، خالق و مالک کا ہے۔ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ تم دنیا پہ رہنے والوں پر رحم کرو گے اپنے نچلوں سے، خالق تم پہ رحم کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5986 سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ یہ پسند ہے آپ کو؟ جی جیب بھری رہے، سب کا دل چاہتا ہے، تنخواہ ڈبل ہو جائے، پیسے رہیں، کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے نا۔ پیارے نبی گارنٹی دے رہے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اور اگلی بات وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر میں برکت ہو، عمر زیادہ ہو، جیب بھری ہوئی ہو۔ اور کوئی شے چاہیے دنیا میں؟ پیارے نبی گر بتا رہے ہیں، کلیہ بتا رہے ہیں، نسخہ بتا رہے ہیں، پھر اسے کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی ماموں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، دادکے کے رشتے اور نانکے کے رشتے، ان دونوں رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ کام کر لے اللہ اس کے رزق میں بھی فراخی کرے گا اور عمر بھی دراز ہوگی۔ اچھا، ایک کنواں ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے، جس کنویں سے پانی نکالو تو نیچے سے پانی اور آ جاتا ہے، اور ایک کنویں سے پانی نکالو ہی نہ پھر تو پانی اور نہیں آئے گا نا۔ سمجھ آئی مثال؟
کسی پر اللہ نام پہ کچھ لگاؤ گے تو اور پاؤ گے، اللہ نام پہ کہیں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، وگرنہ وہ پانی وہیں کھڑا کھڑا بو مار جائے گا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیارا سلوک کیجیے۔ رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عام رشتہ داری ہے ہر اہل ایمان کی اہل ایمان کے ساتھ، یہ بھی بڑی عظیم رشتہ داری ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اندازہ لگے گا وہ کہاں ہیں دو جو دونوں آپس میں میری محبت کی وجہ سے ملتے تھے، آؤ آج کوئی سایہ نہیں تو اللہ تمہیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ایمان کی بنیاد پہ رشتہ داری، ایمان کی بنیاد پہ دوستی، ایمان کی بنیاد پہ محبت، یہ بڑی عظیم محبت ہے۔ یہ اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب کا عمل ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے محبتوں کی وجہ خاندان، قوم، قبیلہ، رنگ، نسل، اے جاٹ جے تو میں بھی جاٹا، یہ خان تو میں بھی خان، یہ سید تو میں بھی سید، یہ راجپوت تو میں راجپوت، یہ ہندی تو میں ہندی، ہماری محبتوں کی یہ وجہ، یہ پاکستانی تو میں نہیں، یہ مسلمان اور میں مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ یہ رشتہ داری بہت عظیم رشتہ داری ہے کہ ہماری محبتوں کی وجہ رنگ، روپ، نسل، قوم، برادری نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار ہے۔ دوسری رشتہ داری خاص ہے، اس خاص سے مراد انسان کے والد کے رشتہ دار اور انسان کی والدہ کے رشتہ دار، داد کا اور نان کا، پھوپھی، چچا، ماموں، خالہ، نانا نانی، دادا دادی، یہ رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کی ضروریات کو اپنی استطاعت کے مطابق پوری کریں، ان کے حالات کو پوچھیں۔ اور آج کل تو صلہ رحمی بڑی آسان ہے، ٹیلی فون پہ میسج کر دیں، کال کر دیں، میسج کر دیں، خط لکھ دیں۔ آپ کو پتہ ان کی شادی آ رہی ہے، بچی کی غریب ہے، آپ کی جیب میں کچھ ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک۔ ایک صحابی آئے کہ یہ باغ مجھے بڑا عزیز ہے اور میں یہ بانٹنا چاہتا ہوں اللہ نام پہ، تو آپ نے کیا کہا؟ اپنے چچیرے بھائیوں میں جا کے بانٹ دے، اپنے چچیرے بھائیوں میں بانٹ دے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح نیکی کا سلوک کریں گے تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تیسرا عمل نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہیں، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان باللہ ذکر کیا، صلہ رحمی کا ذکر کیا، پھر فرمایا ثم الامر بالمعروف، پھر نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ مالک ارشاد سنا، مولا کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ تم اس دنیا پہ آئے کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تمہیں پیدا کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ لوگوں سے کیا کہو جا کر؟ جو جتے لگا ٹھیک لگا، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، جو جتے لگا ٹھیک لگا، ٹھیکیداروں کسی کو بس اللہ خیر صلاح، مجھے دین سمجھ آ گیا نا، بس معاملہ ختم۔ اس نے بھائی اپنی خبر میں جانا ہے، میں نے اپنی خبر میں جانا ہے، میں ٹھیکیدار ہوں، میں ہر کسی کو روکتا ٹوکتا پھروں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام، یہ گناہ، یہ ثواب۔ مجھے کیا، مجھے تو سمجھ آ گیا نا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری پیاری مثالیں دی جو دل میں اتر جائیں۔ آپ نے کہا میری اس امت کا حال، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں، اور کشتی کتنی ہے؟ 2 منزلہ، کشتی 2 منزلہ۔ نیچے والوں کو جب پانی چاہیے کہاں جائیں گے؟ اوپر، ڈول ڈالنے کے لیے اوپر آنا پڑے گا نا۔ اوپر والوں کا تیرے بار بار پانی لینے آ گئے، سون نہیں دیتے، جاگے پانی پانی پانی۔ نیچے والوں نے محسوس کر لیا کہ اوپر والے غصے میں تھوڑے سے ناراض ہو رہے ہیں، تو ایک پہنچی ہوئی سرکار وہاں بیٹھی، اس نے مشورہ دیا کہ ہم ضرور اوپر جا کے وہ ڈول ڈالتے ہیں، یہ اپنی کشتی ہے نا، یہ تو اپنا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے، تو یہیں سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی نکال لیتے ہیں۔ میں کہا گل بڑی قیمتی کی تھی جائیں، معرفت کی بات ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، معرفت کی بات ہے۔
अब वो ले गए छेड़िए तोड़ा, बैठ कर ठोक ठोक ठोक। ऊपर वालों ने सुना, आके देखा ये क्या हो रहा है। कहा जी वो बार बार पानी लेने ऊपर आते थे ना, तो आप नाराज होते, तो हमने कहा जी आप दे घर मोरी कर ली, तो अपना पानी खुद कफील हो जाएंगे पानी में, आपको तंग नहीं करेंगे। उनको ठीक है, जो जहां लगा ठीक लगा, ठीक है कर लो कर लो। तो जब वो सुराख हो जाएगा, समंदर का पानी अंदर आएगा, तो सिर्फ नीचे वाले मरेंगे ना इंशाल्लाह, ऊपर वाले तो कुछ नहीं होगा ना उन्हें जी। नहीं नहीं, पानी तो नीचे है, ऊपर तो पानी आया नहीं, कश्ती डूब जाएगी। दोनों मरेंगे या एक? दोनों मरेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? जो जहां लगा ठीक लगा। उनकी अपनी कश्ती है ना, अपना सुराख कर रहे हैं, हमने कुछ ठेका लिया। जो अक्लमंद होगा ऊपर दौड़ता आएगा, ओए बिल्कुल नहीं, सुराख नहीं करना, ऊपर आकर पानी भर लो। तो क्यों? उन्होंने कहा मरोगे और मारोगे, डूबोगे और डुबा दोगे, हैं ना तुम बचोगे ना हम। ये उस कश्ती वालों में अक्लमंदों का हाल होगा। और अगर हुए वो हमारी आजकल के दौर के, जगह जिथे लगा ठीक लगा जी, किसी का कुछ ना कहो, जो जहां लगा है अपनी खबर में जाएगा, खुद हिसाब किताब देगा। तो दोनों मछली के पेट में जाएंगे। समझ आ गई मिसाल? प्यारे हबीब ने फरमाया मेरी उम्मत का ये हाल है। कोई गुनाह कर रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे, ठीक है मैं तो नहीं कर रहा ना, ये कर रहा है, ये जाने, इसका अल्लाह जाने। तो जब रब का अज़ाब का कोड़ा बरसेगा तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। जब अज़ाब आएगा तो फिर बचत नहीं होगी। कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से। अल्लाह की कसम खाकर ये बात कहता हूं, दुनिया में बड़ी बड़ी नेकियां हैं। यतीम की कफालत नेकी है, बेवा की कफालत नेकी है, गरीब को रोटी खिलाना नेकी है, अस्पताल बनाना नेकी है। दुनिया में बड़ी बड़ी नेकियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हैं। सबसे बड़ी नेकी दुनिया में, सबसे बड़ी नेकी एक अल्लाह की तौहीद है। तौहीद से बड़ी कोई और नेकी। 99 रजिस्टर होंगे एक आदमी के, और एक पलड़े में एक पर्ची होगी छोटी सी, और बंदा कहेगा अल्लाह मैं मारा गया आज। मौला कहेगा एक नेकी तेरी हमारे पास है, तेरे साथ जुल्म ज्यादती नहीं होगी, जा तुलवा के आ। वो कहेगा मुझे पता है 70 रजिस्टर जहां तक नजर जाती है फैले हुए, और एक पर्ची पलड़े में रख के तोला जाएगा, उसके वो सारे रजिस्टर हल्के हो जाएंगे। वो एक पर्ची, और उस पर्ची पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने कभी या अली मदद नहीं कहा, इसने कभी या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहा, इसने कभी मुर्दों को दाता नहीं कहा, इसने कभी मुर्दों को गरीब नवाज और बंदा नवाज नहीं कहा, इसने कभी कब्रों पे सजदे नहीं किए, इसने कभी कब्रों का तवाफ नहीं किया, कभी इसने मनके नहीं पहने, कभी इसने पत्थर नहीं पहने, कभी इसने तमीमे नहीं पहने, कभी इसने छल्ले मुदरियां पहनकर। ओ जी आप नहीं समझते, ये बाबा बरी सरकार की कब्र से लेके आए थे, और ये फिरोजा पत्थर की मुदरी बाबा जी ने फूक मार के मलंग साहब ने दी थी, जब से ये पहना है हमारे बेटे को सोकड़ा लगा था, खत्म हो गया, ये ईमान नू सोकड़ा लग गया। ये तावीज़ पहनना था, उसके बाद से बवासीर खत्म हो गई। ये सीपी बांधी थी, ये इमाम जामिन बांधा था, ये कड़ा हुसैन का पहना था, ये काली हंडिया हमने कोठे के ऊपर रखी थी, ये टूटी गाड़ी के आगे हमने जूती बांधी थी, ये ट्रक के शीशों के साथ काले कपड़े लटकाए थे, तब से एक्सीडेंट खत्म हो गए, नजरें लगनी, बदनजरें लौट गई। अगर बदनजरी का इलाज ये है, एक्सीडेंट का इलाज ये है, काली हंडिया अपने सर पे रख के गले में जूतियों का हार डाल ले, तेनू भी नजर नहीं लगेगा। प्यारे हबीब ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमा, जिसने तावीज़ पहना, तमीमा पहना, सीपी पहनी, घूंगा पहना, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। एक सहाबी ने पीतल का छल्ला पहना, आपने कहा क्या है? कहा वाहिना बीमारी, बुखार अरब के अंदर आम है, उसकी वजह से ये पहनता हूं, इसके पहनने से वो बुखार नहीं होता। कहा इंज़िहा, इसको उतार के फेंक दे, फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहना, ये पहनने से शिर्क की नहूसत की बिना पे बीमारी में इजाफा होगा, कमी। किसने पहना था? फिरोजा पत्थर पहनने वालों, अकीक पहन के समझने वालों, फला बीमारी का इलाज हो गया। हजरत जी की दरबार की मिजार के नमक चाट के समझने वालों, बेड़ा पार हो गया। सरसों का गंदा तेल कान में डाल के समझने वालों के बस
مسئلے حل ہو گئے. کس نے پہنا تھا؟ صحابی رسول نے. اگلا جملہ سنیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. اگر یہ پہنے پہنے اے میرے صحابی تیری موت ہو گئی تو فلاح نہیں پا سکے گا. ارے صحابی وہ پیتل کے چھلے پر بھروسہ کر کے پہن کر اگر مر جائیں تو فلاح نہ پا سکے. آپ اور میں آج کے دور میں یہ منکے، یہ سیپیے، یہ گھنگے، یہ امام زامن، یہ کڑے، یہ چھلے پہن لے تو ایمان پر موت ہوگی، فلاح پا جائیں گے. اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ. یہ توحید والا شرک نہیں کرتا تھا تو سارے گناہ ہلکے ہو گئے. رب کی توحید، رب کا نام بھاری ہو گیا اور یہ انسان اللہ کی جنت میں داخل ہوا. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنانا، یہ سب سے بڑی برائی ہے. یہ برائی معاف، لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ نے شرک کو معاف. انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت کے دروازے بند ہیں. مأواہ النار، ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ بہت برا ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دو گے؟ روٹی نہ پکا سکی آج، غصہ تو آپ کو آیا لیکن معافی مل جائے گی. کپڑے نہ دھو سکی، غصہ آئے گا لیکن معافی مل جائے گی. بچوں کو نہلا کر اچھے لباس نہیں پہنائے، گھر میں مہمان آ گئے، بچے گندے مندے پھر رہے ہیں، غصہ آئے گا لیکن معافی مل جائے گی. ٹھیک ہے، سب کچھ معافی دیتے. اچھا ایک بات اور سناتا ہوں. آپ ڈیوٹی کر کے واپس آئے، بیگم صاحب آپ کے پاس بیٹھ گئی، پیار محبت کی بات ہونے لگ گئی، کہنے لگی صاحب جی آپ کو کیا بتاؤں، آج آپ صبح جب ڈیوٹی پہ گئے تھے نا، وہ سامنے والا دروازہ کھلا رہ گیا تھا. میں اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھی، اچانک میری نظر اٹھی اور میں نے اس دروازے سے جھانکا، ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا. خوبصورت تو آپ بھی بہت ہیں، کاٹ او بھی نہیں، پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، پیارا وہ بھی لگا. اچھے آپ بھی بہت ہیں، اچھا وہ بھی لگا. مجھے محبت آپ سے بھی ہے اور مجھے پیار اس سے بھی ہو گیا. کیا خیال ہے؟ کہو گے کوئی گل نہیں، 2018 کی کڑیاں یہو جی ہوندیاں. قبول کر لو گے؟ برداشت کر لو گے؟ کیا کیا کہا تم نے؟ پیارا میں بھی ہوں اور پیارا وہ بھی لگا. اچھا میں بھی ہوں اور اچھا وہ بھی. نکل میرے کرو، نکل. چوک بوری بستر کرو گے، بازو مروڑ کے کھوتی 2 لاؤ گے، گھر سے نکالو گے ہیں؟ ارے تم تو 2-4 تھپڑ مار کے نکالو گے، کوئی پٹھان بھائی ہوگا تو فیر بھی مارے گا. یہ کیا کہہ دیے تم نے میڈم؟ ہم بھی تمہارا کچھ لگتا ہے اور وہ بھی تمہارا کچھ ہے. خان کا بادشاہ زندہ نہیں چھوڑے گا. ڈز غیرت مند ہے نا ماشاءاللہ. ہمارے یہ بھائی بڑی غیرت والی قوم ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ پٹھانوں کے لطیفے بناتے ہیں. پٹھانوں کے لطیفے بہت مشہور ہیں. کیوں؟ اصل میں یہ قوم غیرت مند ہے، یہ قوم غیرت مند ہے. انہوں نے کبھی کافروں کے سامنے سر جھکانا نہیں سیکھا، ٹکرانا سیکھا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ ان مومن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ظالموں نے وہ لطیفوں کی باتیں بنائی ہیں. حقیقت میں یہ غیرت مند. اور ایک پٹھان سیدھا ہو جائے نا قسم رب دی، وہ 100 پنجابیاں تو پا رہا ہے. ایک پٹھان اگر توحید پہ آ جائے وہ اکیلا 100 بندوں کے مقابلے میں کافی ہے، اور دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہو جائے گا اپنے علاقے میں. اللہ ان کا سینہ ایمان کے لیے کھولے اور ان کو توحید کا فہم عطا فرمائے اور ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال کر لے. کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کہے کہ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، آپ کیا کہو گے؟ معافی. وہ روٹی والی کر دی تھی کہتے ہون، وہ مرچوں والی کر دی کہتے جڑا ساڑ مینوں ہون لگ گیا. سالن کی مرچیں معاف ہو سکتی ہیں، یہ جو مرچیں اب لگائی ہیں نا کہ میں بھی اور وہ بھی. سمجھ آ گیا بھی کا مسئلہ؟ بھی کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ آپ کو ہر رکعت میں یاد کرواتا ہے ایاک نعبد. جی کرو ترجمہ.
تیری ہی، تیری ہی، تیری بھی نہیں، تیری ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، اور سلام پھیرتے یا علی مدد۔ ابھی وعدہ کیا کیا تھا آپ نے؟ تیری ہی۔ ارے بھائی آپ شادی کرنے لگے ہو، آپ کے سامنے دو رشتے آئے ہیں، ایک سانولی سمجھتے ہو نا، جو سانولی کہو تو برانی بات ہے، بلیک بیوٹی کہہ لیں آپ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق، بلیک بیوٹی، اور ایک بہت خوبصورت مس ورلڈ، اس سے زیادہ انگل لگے میلی ہوندی دودھ ورگی، ٹھیک ہے؟ وہ جو سانولی سی ہے نا، کالی کلوٹی سی، وہ کہتی ہے میں صرف آپ کی ہی بیوی بنوں گی، اور جڑی وہ جنت حور دے برابر ہے مس ورلڈ، وہ کہتی میں آپ کی بھی بیوی بنوں گی، کینوں قبول کرو گے؟ جی تو میں کالی نال گزارا کر لاں گا لیکن بے حیا نال گزارا، میں کالی نال گزارا کر لاں گا بے حیا نال۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے جہاں مشرکوں کا ذکر کیا ہے تو ان کے ساتھ کس کا ذکر ہوا ہے؟ زانیوں کا۔ زانی زانیہ سے شادی کرے گا یا مشرکہ سے؟ کیوں؟ یہ زانیہ اور مشرکہ کا آپس میں کیا میل ہے؟ زانیہ کو ایک مرد پسند، مشرکہ کو ایک رب پسند، اسی لیے زانیہ اور مشرکہ برابر برابر بیان ہوئے ہیں۔ تو پیارے بھائی، آپ اپنی بیوی میں کسی کی شراکت برداشت، حالانکہ آپ نے بیوی کو پیدا نہیں کیا، آپ نے بیوی کو، آپ بیوی کے رازق نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کی غیرت ہے، وہ آپ کی غیرت ہے، اس میں شراکت برداشت۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال میرا رب بھی اپنی توحید میں کسی کی شراکت برداشت، برائیوں سے روکیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توحید کی بات نہ کریں، توحید کی بات کرتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہاں فضائل بیان کریں، بس میٹھے میٹھے۔ امت کو جوڑے، امت کو جوڑے، امت کو توڑے نا۔ میں کہتا ہوں تھوکنا نہ جوڑو، ایلفی نہ جوڑو، شرک کرتا رہے اور آپ کہیں امت جڑ جائے، شرک کی حالت میں امت جڑ نہیں سکتی۔ ان کو توحید کا پیغام دیجئے، تو سب سے بڑی نیکی توحید اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ نے اسی لیے انبیاء کو یہی پیغام دے کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کو یہی وحی ان کی طرف نازل فرمائی گئی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت صرف اللہ کی کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ مومن اور منافق کے درمیان نشانی ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب نے فرمایا جو برائی دیکھی اپنے ہاتھ سے روکے، جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اور جہاں ہاتھ کا ذکر آتا ہے وہاں خطاب یا تو ولی الامر سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، یا آپ کے انڈر جو لوگ ہیں۔ آپ اپنی بیوی میں برائی دیکھیں گے ہاتھ سے روکیں گے، اپنے بچوں میں دیکھیں گے ہاتھ سے روکیں گے، وہ اگر نہ زبان سے روکیے، دعوت دیجئے بھائی یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے رک جائیے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں، تو پھر دل سے برا جانے۔ دل سے برا جانے کا معنی کیا ہے؟ کہ پھر وہاں سے اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ دل سے برا جانے، انڈین فلم لگی ہوئی اور آپ سارے بیٹھے فلم استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے تو گناہ پر فلم بڑی شادی ہے تو گناہ، لیکن پشتو ڈرامے کا کیا کہنا، پنجابی ڈرامے کا کیا گناہ ہے، تو اٹھ جائیے، اس مجلس کو چھوڑ دیجئے، دل سے برا جانیے، وہاں پہ نہ بیٹھیے۔ شادی ہے اور وہاں پہ ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں، اٹھ جائیے۔ کسی کی میت ہے، تیسرے دن کا ختم، ساتویں کا ختم، 9ویں 10ویں کا ختم، رسمیں ہو رہی ہیں، تو وہاں سے اٹھ جائیے، غیر شرعی پروگرام کے اندر شریک نہ ہو۔ جو دعوت دے اس کے لیے لازمی ہے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے اس کے لیے 3 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلی، اس کے پاس علم ہو، جس نیکی کا حکم دے رہا ہے اس کا علم ہو، جس برائی سے روک رہا ہے اس کا علم ہو، اور اس کی طبیعت میں نرمی ہو، اس کی طبیعت میں نرمی ہو، وہ نرم لہجے میں گفتگو کرنے والا ہو اور حکمت کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہو، اور اس کے اندر صبر ہو۔ صبر کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ توحید کی دعوت دو گے تو کوئی چندہ، کوئی گلاب کے پھول پتھر ماریں گے، گالی گلوچ کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، تو ان تکلیفوں پہ صبر کرنا ہوگا۔ یہی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سیاہ کاریوں سے
معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، لیکن اللہ تیری توحید کو ماننے والے، تیری توحید پہ ایمان لانے والے، تجھے الہ برحق ہونے کا واسطہ دے کے سوالی ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم اس سے پہلے توبہ نصوح کر کے اپنے سارے گناہوں سے تیرے در میں معافی مانگ چکے ہیں۔ اے اللہ اس حال میں بلانا تو ہم سے راضی ہو مولا۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ اے اللہ آخری لمحات میں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے ترانے گونج رہے ہیں مولا، تیری توحید کا پیغام، تیرے نبی کی رسالت کا پیغام لوگوں کو دے کر اس دنیا سے شہادت کی موت پا کر تیری جنتوں کی طرف ہم روانہ ہوں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے مولا، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم اہل ہیں مولا۔ ہم گناہگار ہیں اور تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ زندہ رکھنا، ایمان کی دولت کے ساتھ، صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے کے زندہ رکھنا، موت دینا تو حالت ایمان میں بہترین نیکی کے عمل کرتے ہوئے اپنے پاس بلانا۔ تیرے پیارے حبیب کی حدیث ہم نے سنی ہے مولا، اس حدیث کو ہمارے آخری لمحات پہ ہمارے اوپر پورا کر دینا کہ جب بھی اللہ جس سے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے، اور وہ جب وہ نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو اللہ پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہماری روح اس حال میں قبض کرنا ہم تجھے راضی کرنے والے کام کر رہے ہوں اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اور فرشتہ آ کے ہمیں پیغام دے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلام ہو، سلامتی ہوں، خوش ہو جاؤ، روح کو باہر نکالو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن کے کانوں میں موت کے وقت آواز آئے گی، اے خبیث روح اپنے جسم سے باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ اے اللہ اس دین کا خادم بنا لے، اے اللہ لا الہ الا اللہ کی تحریک کا خادم بنا لے، اے اللہ توحید کی دعوت دینے والا بنا لے، توحید کا پیغام پھیلانے والا بنا لے، اور اللہ اس نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب کی محبت دے دے، ان نیک عملوں کی محبت دے دے جو نیک عمل ہمیں تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اے اللہ گناہوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ گناہوں کی لذت ہمارے دل سے نکال کے سجدوں کی لذت عطا فرما دے، نمازوں کی لذت عطا فرما دے، عبادت کی لذت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔